اللہ کا کلام سچا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں اور پھر دل کے اندر اس بات کا تردد ہوتا ہے کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو دعا کی رکاوٹ ہے وہ جذب، یقین ہے کہ جب دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العزت میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا مانگ رہے، اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، اللہم اعطنی ان شئت، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے اگر تو چاہے، اے اللہ تو مجھے عطا کر دے اگر تو چاہے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے اگر تو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، اس جذب اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میرا رب دے گا۔ آج دنیا کے اندر ایک دینے والا آدمی ہو، سخی ہو، آدمی اس کے پاس جائے اور جا کر اس سے مانگے، اس طریقے سے مانگے کہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، تو وہ دینے والا بھی غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار آپ مجھے اتنا بیکار آدمی سمجھتے ہو کہ میں تمہاری یہ کام پورا نہیں کروں گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو بندوں کے دل کے اندر اس کا گھر ہے، مومن کے دل کے اندر اللہ رب العزت رہنے والا ہے، وہ اس کی دعا کو کیسے قبول نہیں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جب مانگے فلیعزم، یقین کے ساتھ مانگے۔